یہ ایک اور قصیدہ لکھا ہے میں نے، قصیدہ لیلیہ، قصیدہ یہ دلائل البرکات شریف کے زمانے میں راتوں کو، رات سے فجر تک، عشاء سے فجر تک، کیا جب وہ صلاۃ اسماء الحسنی بھی لکھا ہے اور 100 اشعار کا اسماء الحسنی کا، اور سارے تو قصیدہ لیلیہ، کیا ہاں قصیدہ لیلیہ. یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا، یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا، من کثنتان سواد اللون والطول. اے رات کیا لیلا اپنی بعض خوبیوں میں، صفتوں میں تیرے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. اے میری رات لیلا، وہ جو ہو گزری ہے لیلا، اے میری لیل، میری رات لیلا بھی اپنی بعض خوبیوں میں تیرے ساتھ مماثلت، مشابہت رکھتی ہے. وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ 2 ہیں. لیلا کو بھی تیرے ساتھ 2 خوبیوں میں مماثلت اور مشابہت تھی. کون سی؟ سواد اللون والطول، اس کا رنگ بھی تیری طرح کالا تھا، اور وہ بھی تیری طرح دراز اور لمبی تھی. نہ اس کا قد ختم ہوتا تھا نہ تو ختم ہوتی. ہائے 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 ہائے، ایک جو تیری طوالت ہے اتنی لمبی ہے رات کہ تو ختم نہیں ہوتی، تو لیلا کا قد بھی تیرے لمبا تھا. تو سیاہ ہے، اس کا رنگ بھی سیاہ تھا. ان 2 خوبیوں میں اسے تیرے ساتھ مشابہت تھی. ما بال لیلیا لا تسری کواکب، ما بال لیلیا لا تسری کواکب، کأن مسلکہا فی الجو مجہول، کأن مسلکہا فی الجو مجہول. اے میری رات، کیا ہو گیا ہے میری رات کو؟ میری رات کو کیا ہو گیا ہے کہ میری رات کے ستارے آگے چل ہی نہیں رہے. بڑی دیر سے وہیں کھڑے ہیں، ستارے آگے چلتے ہی نہیں ہیں. ستارے چلیں تو رات ختم ہونا، ستارے چلیں تو رات ختم ہو. میری رات کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ستارے آگے چلتے ہی نہیں ہیں. کأن مسلکہا فی الجو مجہول، ایسے لگتا ہے کہ راستے، ستارے کہیں اپنا راستہ نہ بھول گئے ہوں، اس لیے وہیں جہاں شروع میں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. کہیں ستارے اپنا راستہ تو نہیں بھول گئے؟ ایسے لگتا ہے کہ ستارے اپنا راستہ بھول گئے، راستے بھول گئے. ہائے ہائے. رأیت لیلیا زاد طولا کمحشرہم، رأیت لیلیا زاد طولا کمحشرہم، حتی توہمت ان الصبح مقتول، حتی توہمت ان الصبح مقتول. رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر، حتی توہمت ان الصبح مقتول. رات میری اتنی طویل ہو گئی ہے کہ خود محشر بن گئی، قیامت بن گئی. رات میری اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ خود قیامت بن گئی ہے، محشر بن گئی ہے، اتنی طویل ہو گئی ہے. اور اس کی طوالت سے مجھے وہم ہونے لگ گیا ہے، یہ خیال آنے لگ گیا ہے کہ صبح جو نہیں آ رہی،
کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کو راستے میں کسی نے قتل کر دیا ہو. وَطَالَ لَيْلِيَ حَتَّى لَانْقِضَاءَ لَهُ وَطَالَ لَيْلِيَ حَتَّى لَانْقِضَاءَ لَهُ وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَرْضٌ وَلَا طُولٌ وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَرْضٌ وَلَا طُولٌ. میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے، میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی آخر ہی نہیں آ رہی، اس کی اینڈ نہیں آ رہی، آخری کنارہ اس کا آ ہی نہیں آ رہا، ختم نہیں ہو رہی. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنی طویل ہو گئی ہے. اب میں دنیا کے کسی پیمانے سے اپنی رات کی نہ چوڑائی ناپ سکتا ہوں نہ لمبائی ناپ سکتا ہوں. اتنی طویل ہو گئی ہے کہ پیمانوں سے ناپی نہیں جا سکتی. نہ اس کی چوڑائی سے مراد یعنی اتنا گھیر لیا ہے اور نہ اس کی لمبائی کہ پتہ نہیں کہ کہاں جا کے ختم ہوگی. ہائے ہائے قولوا لللیلہ بأنها حيث زينت قولوا لليلى بأنها حيث زينت فإني بحسن رسول الله مشغول فإني بحسن رسول الله مشغول فإني بحسن رسول الله مشغول قولوا لليلى قولوا لليلى قولوا لليلى قولوا لليلى قولوا لليلى بأنها حيث زينت فإني بحسن رسول الله مشغول. جاؤ لیلا سے کہہ دو، جاؤ لیلا سے کہہ دو جتنی بھی حسن بناؤ سنگار کرنے ہیں کر لے، اور اپنے حسن کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا لے. تو جتنا بھی بڑھا لے اپنے حسن کو اے لیلا، میرا دھیان تیری طرف نہیں جاتا. اسے کہہ دو کہ تم اپنے حسن سنگار کو بڑھانا چاہو جتنا بڑھا لو، میں رسول اللہ کے حسن میں مشغول ہوں. میں اپنے آقا اپنے رسول اللہ کے حسن میں مشغول ہوں. تیرے حسن کو کیا تک، ادھر سے فرصت ملے تو تجھے دیکھو، ابھی اسی میں مشغول. تیرے بناؤ سنگار میرے لیے بیکار ہے. قولوا للیلا بأنها حیث زینت. جب وہ تزیین کر لے، بناؤ سنگار کر لے، بن سنور جائے، خوبصورت ہو جائے، بن ٹھن جائے، اس وقت اس لیلا سے کہو تو بن ٹھن گئی، مگر ادھر یہ عالم ہے کہ کہہ دو کہ میں تو ابھی حضور کے حسن میں مشغول ہوں، ابھی تجھے تکنے کی فرصت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. هو النبی فمن والاه منتصر فمن والاه هو النبی فمن والاه منتصر على إداه ومن عاداه مخذول والنبي فمن والاه منتصر على عداه ومن عاداه مخذول. یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے ولایت کر لے، جو ان سے پیار کر لے، جو ان سے محبت کر لے، جو ان سے دوستی کر لے،
جو ان کو ولی بنا لے وہ منتصر ہے، اس کی مدد ہو گئی، وہ مدد یاب ہو گیا، وہ مدد یاب ہو گیا، اس کو مدد و نصرت مل گئی، طاقتور ہو گیا، مدح و فتح پا گیا۔ کس پر؟ علی عداہ، جو بھی اس کا دشمن ہوگا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو ان کی ولایت میں آ گیا، ان کی دوستی محبت میں آ گیا، جس نے انہیں ولی بنا لیا وہ اپنے ہر دشمن پہ فتح پا گیا، طاقت پا گیا۔ وَمَنْ عَادَاهُ مَخْذُولُ، اور جس نے ان سے عداوت کر لی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ جس نے ان سے محبت کر لی، ولایت کر لی، دوستی، وہ فتح یاب ہو گیا، اور جس نے ان سے عداوت کر لی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ هو النبی الذی لولا شفاعتہ، هو النبی الذی لولا شفاعتہ ما فک من رقبت العصیان مغلول، ما فک من ربقت العصیان مغلول۔ ہائے ہائے، یہ وہ نبی ہیں، اگر ان کی شفاعت نہ ہوتی، اگر ان کی شفاعت نہ ہوتی تو کوئی مغلول، غم زدہ اور پریشانی میں پھنسا ہوا قیدی ربقت العصیان، گناہوں کے پٹے سے، زنجیر سے کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جو پھنس گیا ہے، پھنسا ہوا، کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جس کو بھی آزادی ملی تو حضور کی شفاعت سے ملی۔ کلامہ صدق ولا ریب یخالطہ، کلامہ صدق ولا ریب یخالطہ، لأنہ عن الہ العرش منقول، لأنہ عن الہ العرش منقول۔ ان کا کلام صدق، ان کا کلام نیری سچائی ہے، حق اور صدق ہے، اور اس میں کسی شک کا ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کوئی شک ان کے کلام میں اس کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کا جو کلام ہے وہ زبان تو ان کی سے نکلتا ہے مگر کہا ہوا رب عرش کا ہوتا ہے، منقول، ان کی نقل ہوتی ہے، ان کا بیان ہوتا ہے جو حضور آگے ٹرانسفر کرتا۔ فَإِنَّ مَنْطِقَهُ لَا عَنِ الْهَوَىٰ أَبَدًا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ مَنْطِقَهُ لَا عَنِ الْهَوَىٰ أَبَدًا، فَالْقَوْلُ مِنْهُ بِقَوْلِ اللَّهِ، فالقول منہ بقول اللہ موصول۔ فإن منطقہ، پس جو حضور کی کلام ہے، گفتگو ہے، وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتی۔ حضور کا کلام کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا۔ فالقول منہ، کیوں کہ جو حضور سے قول صادر ہوتا ہے، بقول اللہ موصول، جو قول حضور سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے قول سے حاصل شدہ ہوتا ہے اور اللہ کے قول سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر سے وہ قول آتا ہے، ادھر سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے قول سے یہ قول وصول ہوا ہے، اور اللہ کے قول سے اس قول کا وصل ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس لیے حضور کا قول کبھی اپنی خواہش سے نہیں ہوتا۔ ہائے 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 آگے، واہ واہ۔ میں نے جب یہ شعر لکھا تو میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی دیر تک ایک عجیب کیفیت رہی۔ آگے جو آ رہا ہے ایک عجیب تصور ہے، مسافروں کا، کاروانوں کا، قافلے والوں کا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ رَوْدَةَ النَّبِيِّ فَلَا، فَإِذَا بَلَغَتْ رَوْدَةَ
النبی فلا رحل علی ظہرہا من بعد محمول رحل علی ظہرہا من بعد محمول. ہم نے دیکھا قافلے آتے ہیں صدیوں سے آ رہے ہیں, کارواں آتے ہیں صدیوں سے آ رہے ہیں, مگر ہر قافلہ ہر کارواں ان میں اونٹ ہوتے ہیں, کجاوے ہوتے ہیں, مسافر آتے ہیں, لدے ہوئے کجاوے اونٹوں پر قافلہ در قافلہ شہر مدینہ تک پہنچتے ہیں. جب حضور کا روضہ آتا ہے تو کجاوے اتر آتے ہیں, اور جب روضہ حضور آ جائے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ آگے پھر کجاوے کسی کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں. آگے کارواں کہاں جائیں گے, ان کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے, ان کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ جو اونٹ ہیں سواریاں ہیں ان کے کجاوے اتار لیے جاتے ہیں, پھر کسی کی پشت پہ ان کی سواری نہیں ہوتی. ہائے ہائے رحل علی ظہرہا من بعد محمول, پھر کسی کی پشت پہ نہیں رکھے جاتے, یعنی سفر ختم ہو جاتا, سفر ختم ہو جاتا. تعارض الناس فی عشق یعلمون, تعارض الناس فی عشق ولم يعلموا فإن في العشق لا قيل ولا قول, فإن في العشق لا قيل ولا قول. تعارض الناس في عشق ولم يعلموا, لم يعلموا تعارض الناس في عشق ولم يعلموا فإن في العشق لا قيل ولا قول. کتنے نادان لوگ ہیں, ہمیں ان سے عشق ہے, ہمیں ان سے عشق, اور لوگ عشق کے معاملے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں. جان کر کے عشق ہے پھر تکرار کرتے ہیں, پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں, پھر سوال و جواب کرتے ہیں, پھر دلیلیں پوچھتے ہیں. جانتے ہیں کہ عشق ہے, پھر دلیلیں پوچھتے ہیں, پھر سوال و جواب کرتے ہیں, پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں, پھر تعارض کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے, وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاں عشق ہو جائے تو پھر اس میں نقیل ہوتا ہے, نقال ہوتا ہے. ہائے ہائے, جب عشق ہو جائے تو اس میں نقیل ہوتا ہے, نقال ہوتا ہے. اس میں کہنا سننا نہیں ہوتا, نہ دلیل ہوتی ہے نہ مجال ہوتا ہے. نقیل ہوتا ہے, نقال ہوتا ہے, نہ دلیل ہوتی ہے نہ کوئی مجال. فَإِنَّ فِي الْعِشْقِ لَا قِيلَ وَلَا قُولُ. پھر اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے, احمد نواز انجم ہوتے ہیں. فَإِنَّ فِي الْعِشْقِ لَا قِيلَ وَلَا قُولُ. والجزع حن إليه حين فارقه والجزع حن إليه حين فارقه. یہ فراق کی آواز ہے, یہ جو صوت ہے یہ صوت فراق ہے. کھجور کا تنا رو پڑا جب حضور اس سے الگ ہو گئے. جب حضور نے فراق اختیار کر لیا تو کھجور کا تنا جب اسے حضور کا فراق ہوا تو رو پڑا. والجزع حن إليه حين فارقه
فارقه والجزء حن إليه حين فارقه ومن يعلم كم في الهجر مقتول ومن يعلم كم في الهجر مقتول. وہ تو ایک کھجور کا تنا تھا، وہ تو ایک کھجور کا تنا تھا. جب حضور جدا ہو گئے تو وہ حضور کے فراق میں رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا. وہ تو چیخا تھا، وہ تو چیخا تھا. جب حضور کا ہجر ہوا اور فراق ہوا تو حضور کے فراق میں چیخ اٹھا تھا. اور یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل بھی ہو چکے ہیں. ہائے ہائے، یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل ہو گئے. ہائے ہائے. والجزء حن إليه حين فارقه حين فارقه 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 والجزء حن إليه حين فارقه ومن يعلم كم في الهجر مقتول. اور یہ کون جانتا ہے، وہ تو کھجور کا تنا تھا، فراق میں چیخ اٹھا، رو پڑا. اور یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل ہو گئے ہیں، کتنے مر گئے، کتنے ہائے ہائے شہید ہو گئے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے. وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ یا ربنا. وَكَيْفَ اللہ سے پوچھ رہے ہیں تو کیسے ہمیں دوزخ میں ڈالے گا. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا بتانا. وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ. بتا ہمارے رب، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا. ہمارے رب بتا، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا. تو خود کہہ چکا ہے کہ جو ہمارے شفیع ہیں ان کی ہر بات مقبول ہوگی. تو ہمارے شفیع کے حق میں کیا، ہماری سفارش کرنے والے کے حق میں، ہماری شفاعت کرنے والے کے حق میں تو خود بتا چکا ہے کہ ان کی ہر شفاعت مقبول ہوگی، قبول ہوگی. اب تو خود کہہ چکا ہے قبول ہوگی، بتا اب کیسے دوزخ میں ڈالے گا. وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ. ہم نے تو نہیں کہا ہمارا سفارشی مقبول ہوگا، تو نے کہا ہے کہ تمہارا جو سفارشی ہے، شفاعت کرنے والا، اس کی ہر بات قبول ہوگی. ہائے ہائے ہائے. وَكَمْ دُنُوٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ خُصَّ لَهُ وَكَمْ دُنُوٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ خُصَّ لَهُ
فلیس عظمتہ للانسان معقول فلیس عظمتہ للانس معقول فلیس عظمتہ للانس معقول۔ اور ان کے لیے رحمان کی بارگاہ میں کتنی قربتیں خاص کر دی گئی ہیں، وہ اپنے مولا رحمان کے کتنے قریب کر دیے گئے ہیں، انہیں کتنی قربتوں سے نوازا گیا ہے، کتنا بلند کر دیا اور کتنا قریب کر دیا گیا ہے، کیا خبر۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان ہیں انہیں اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ حضور کی عظمت و قربت کا اندازہ کر سکیں۔ حضور کی عظمت اور حضور کی اللہ کی بارگاہ میں قربت اور عظمت یہ انسان کی عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو انسان جھگڑا نہ کریں، مناظرہ نہ کرے تو کیا کرے، ان کی عقل میں یہ آنے والی چیز ہی نہیں، ان کے لیے معقول ہی نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی عقل ہی اتنی نہیں ہے۔ وَأَعْيُنُ الْعِشْقِ مِن مِشْكَاتِهِ اقْتَبَسَتْ وَأَعْيُنُ الْعِشْقِ مِن مِشْكَاتِهِ اقْتَبَسَتْ وَأَعْيُنُ الْعَقْلِ عَنْ إِدْرَاكِهِ وَأَعْيُنُ الْعَقْلِ عَنْ إِدْرَاكِهِ جو عشق کی آنکھیں ہیں ان کو ان کے مشکات سے سینہ اقدس سے حصہ مل گیا ہے، اس لیے انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ جو عشق کی آنکھیں ہیں انہیں ان کے مشکات نور سے، جو قندیل نور ہے، جو چراغ دان نور ہے ان کا سینہ مبارک، وہ جو نور آقا کے سینے کا ہے، اس سینہ اقدس سے، اس مشکات سے، اس سینہ اقدس سے عشق کی آنکھوں کو کچھ نور مل گیا ہے، اس لیے عشق والوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ اور جو عقل کی آنکھیں ہیں، عقل کی آنکھیں ہیں، انہیں ان کی شان اور ان کی ذات حسن کے ادراک سے بالکل بند اور مقید کر دیا گیا، روک دیا گیا، محدود اور محجوب کر دیا گیا، پردے میں رکھ دیا گیا، محدود کر دیا گیا۔ وہ ادراک کیسے کر سکے؟ عشق کی آنکھوں تو اس لیے ادراک ہے کہ انہیں اس سینے کے نور کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ وَمَقَامُهُ إِذْ يُنَادَى لِلشَّفَاعَةِ قُمْ وَمَقَامُهُ إِذْ يُنَادَى لِلشَّفَاعَةِ قُمْ فما أحد من نبي سواك مسؤول فما أحد من نبي سواك مسؤول۔ ان کا مقام تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے، اور اس وقت پتا چلے گا ان کے مقام کا جب ان سے کہا جائے گا کہ حبیب شفاعت کے لیے اب کھڑے ہو جائیے، شفاعت کے لیے قم، اب کھڑے ہو جائیے۔ جب ان سے کہا جائے گا محبوب آپ کھڑے ہو جائیں شفاعت کے لیے، ان کے مقام کا اس وقت پتا چلے گا، اس لیے کہ ان کے سوا سارے میدان قیامت میں کسی اور نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بھی کھڑے ہو کے کہنا، کسی اور نبی سے کوئی نبی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا شفاعت کرتے ہیں، پوچھا نہیں جائے گا کوئی، خود بخود عرض کریں گے۔ ہائے ہائے، الشفاعت للانبیاء، انبیاء خود شفاعت کریں گے، عرض کریں گے، درخواستیں پیش کریں گے سب نبی۔ ایک نبی حضور ایسے ہیں کہ جن سے خود اللہ کہے گا کون؟ ہائے ہائے، وَمَقَامُهُ إِذْ يُنَادَى
للشفاعة قم فما أحد من نبي سواك مسؤول سل تعطى واشفع تشفع يا محمد فيه سل تعطى واشفع تشفع يا محمد فيه سل تعطى واشفع تشفع يا محمد فيه يوم المعاد فقل والقول مقبول يوم المعاد فقل فالقول مقبول کہا جائے گا سل مانگ میرے محبوب مانگ توتا آپ کو دیا جائے گا وشفا سفارش کیجئے آپ کی سنی جائے گی قبول کی جائے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فی یوم المعاد قیامت کے دن کہا جائے گا میرے حبیب مانگیے آج عطا کیا جائے گا سفارش کیجئے قبول کی جائے گی اور پھر کہا جائے گا فقل اور کہیے فالقول مقبول جو قول ہوگا آپ کا آج مقبول ہو یہ اس پوری حدیث کا خلاصہ کر دیا سل تؤت واشفع تشفع یا محمد فی یوم المعاد فقل فالقول مقبول هذا المقام الذي لم يعطه أحد هذا نعت النبي في الوحي مشمول هذا نعت النبي في الوحي مشمول یہ مقام ہے میرے آقا کا جو حضور کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا اور یہ نعت ہے میرے نبی کی کہ وہی اسی پر مشتمل ہے ہائے ہائے اللہ کی وحی حضور کی نعت پر ہی تو مشتمل ہے نعت کا مشمول کیا ہے نعت کا مضمون کیا ہے یہ حضور کی نعت ہی تو ہے وحی کا مضمون کیا ہے وحی کا مشمول کیا ہے یہ نعت ہی تو ہے میرے محبوب کی وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ کوئی شخص جو حضور کی شفاعت کی امید کرے گا اور حضور کی شفاعت کی درخواست کرے گا وہ کبھی بغیر قبولیت کے اور بغیر پذیرائی کے نہیں چھوڑا جائے گا کوئی محروم نہیں چھوڑا جائے گا جو حضور کی شفاعت کی امید رکھ کے عرض کرے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا تھام لیا جائے گا اسے تھام لیا جائے گا کیوں کہ حق کے ساتھ یہی تو منقول ہوا ہے کہ محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ بات حق کے ساتھ تو منقول ہوئی ہے اس لیے اب کیسے ممکن ہے کوئی حضور کی شفاعت کی امید رکھے اور محروم رہ جائے آخری دوشی وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ هَذَا خَبْرٌ بِهِ قَدْ صَحَّ مَدْلُولٌ هذا خبر به قد صح مدلول اس خبر کا مدلول واہ 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 کہیں گے میری امت حضور بلا رہے ہوں گے تاکہ انہیں آج نجات دلا دیں آزاد کروا دیں دوزخ چھٹکارا دلا دیں یہی تو حدیث ہے خبر ہے جس کا مدلول جس کا مضمون ہے وہ بالکل صحیح ہے یہی خبر ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی جس نے اطلاع کی
مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي عبدك قد جلت خطيئته قد جلت خطيئته قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجوب ومعمول والعفو عندك مرجوب ومعمول میرے مولا تیرا غلام ہے. اپنی بات کر رہے ہیں آپ سب جب پڑھیں گے میرے مولا تیرا بندہ تیرا غلام تیرا بندہ ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں. تیرا بندہ تیرا غلام ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں بڑی ہو گئیں. اس کی خطائیں اس کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے. اس کے گناہ بہت بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے مگر یہ بھی تو دیکھ کہ تیری بارگاہ میں لوگ آتے کس لیے ہیں؟ معافی مانگنے کے لیے ہی تو آتے ہیں. تیری بارگاہ کس لیے ہے؟ یہ گناہگار جو تیرے پاس آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ معافی مانگنے ہی تو آتے ہیں. تیرے بندے اور تیرے غلام کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے کوئی شک نہیں. پر یہ بھی تو بتا تیری بارگاہ کا کام کیا ہے؟ گناہگار آتے کیوں ہیں؟ تو بلاتا کیوں ہے گناہگاروں کو؟ معافی کی امید لے کے ہی تو آتے ہیں. وہ معمول اور تیرا اپنا معمول اور عادت کیا ہے؟ معاف کرنا ہی تو تیری عادت ہے. میرے گناہ بڑھ گئے اور بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ میرا معمول ہے. یہ میرا معمول ہے کہ گناہ بڑھ گئے. اپنا بتا تیرا معمول کیا ہے؟ تیرا معمول ہے معاف کر دینا. تیرا معمول ہے معاف کر آگے آج تیرا معمول ہے معاف کر دینا. میرا معمول دیکھتا ہے کہ بڑے ہو گئے گناہ. اپنا معمول بھی تو دیکھ. مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجو ومعمول والعفو عندك مرجو ومعمول یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا. بات گھوم کے پھر لیل اور لیلا پہ آ گئی رات اور لیلا. یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا من کسنتان سواد اللون والطول. اے رات مجنو کی لیلا کی بھی دو چیزوں میں تیرے ساتھ بڑی مشابہت تھی. وہ تیرے اے میری رات مجنو کی لیلا تیرے ساتھ بڑی ملتی جلتی تھی. دو چیزوں میں بڑی ملتی تھی. ایک اس کا رنگ تیرے ساتھ ملتا تھا ایک اس کی طوالت تیرے ساتھ ملتی تھی. ہائے ہائے بس آخری تھا وہ. رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر
حتی توہمت ان الصبح مقتول، مدتوں سے بیٹھا ہوں، رات ختم نہیں ہوتی، میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ خود قیامت بن گیا، میری رات محشر کی طرح 50,000 سال کا ہوگا نا یوم محشر، تو یوم محشر کی طرح میری رات طویل ہو گئی ہے، اور اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے وہم ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں صبح جو نہیں آ رہی کسی نے صبح کو قتل نہ کر دیا ہو۔ ان الصبح مقتول، سورت بمولده ام القرى فحشا في هجرها وهو طفل بالغ الحلم، اور حضور ان کی ولادت اور میلاد پر خوش ہو گئی۔ ام القرى وادی مکہ، مکہ کی ساری وادی ان کی ولادت پر مسرور ہو گئی، اسے یعنی مسرور خوشیوں معمول کر دیا گیا، مسرور ہوئی۔ ام القرى وادی مکہ خنشا فی حجرها وهو طفل بالغ الحلم، اور انہوں نے پڑھائی اس وادی مکہ کی گود میں، اس وادی مکہ کی گود میں ایک ایسے بچے نے، معصوم بچے نے پرورش پائی جو عمر میں بچہ تھا اور عقل میں بالغ تھا، بچپن میں بھی عقل میں بالغ تھا، بچپن میں بھی عقل میں بالغ تھا، اس نے پرورش پائی۔ علی السماوات فیہ الارض قد فخرت والقرب قد شرفت به علی العجم، زمین میں آسمانوں سے مقابلہ کیا اور زمین نے کہا مجھے تم پر فخر ہے، آسمانوں پر فخر ہے، میرا رتبہ بلند ہے کہ وہ مجھ میں ہے، مجھ پر پرورش پا رہے ہیں، مجھ پر پرورش پا رہے ہیں۔ زمین نے کہا تجھ پر میرا فخر، اس کو فخر کیا، آسمانوں پر میرا رتبہ بلند ہے، اور عربوں نے کہا کہ اجمیوں ہم تم پر اشرف ہیں کیونکہ وہ ہم میں۔ سار الربیع ربیعا اجل مولده، سار الربیع ربیعا اجل مولده، فقوتا الفضل له من غیر منحسن، اور جو ربیع یہ مہینہ تھا ربیع کا، یہ دراصل اس کو بہار کا مہینہ حضور کی ولادت کی وجہ سے بنایا، مہینے میں حضور کی ولادت ہونی تھی، حضور کی ولادت کے صدقے سے اس مہینے کو بہار کا مہینہ بنایا۔ محمد احمد المختار من مضر ازکى الخلائق فی الانساب والشیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد ہیں اور مختار ہیں، منتخب و مختار، کل زمانوں، کل بستیوں، کل مخلوقات کے قبائل میں ہر طرف کائنات اور مخلوق اور شہروں بستیوں کے جو مختار و منتخب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ساری خلائق سے ازکا، مقدس، پاک اور ازکا ہیں، اپنے نسب میں بھی اور اپنی صفات و اخلاق اور خوبیوں میں بھی۔ محمد سید الرسل و خاتمهم، محمد سید الرسل و خاتمهم، لولا ہداہ لضلت سائر الامم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے سردار ہیں اور سب رسولوں کو ختم کر دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں۔ لولا ہداہ، اگر ان کی لائی ہوئی ہدایت نہ ہوتی تو ساری امتیں گمراہ ہوتی۔ هو الحبیب الذی مسکنہ جنت، هو الحبیب الذی مسکنہ جنت والشم تربتہ اوفی من الشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حبیب ہیں کہ جس حجرے گھر میں رہتے تھے وہ حجرہ جنت ہے، ان کا گھر جنت ہے، شم و تربتہ ہی، اور جب وہ مدفن بن گیا، جب ان کا مسکن تھا تو جنت ہو گیا، اور جب وہ حضور کا مدفن بن گیا تو حضور علیہ السلام کی جو قبر انور بنی تو اس کی جو مٹی ہوئی
اس مٹی کا عالم یہ کہ کائنات کی سب خوشبوؤں سے وہ خوشبو نمبر لے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ هو الكريم الذي جادت انامله بانفس المال من عين ومن نعم۔ یہ وہ کریم اور وہ سخی ہے اور انہوں نے سخاوت کی، بڑھ بڑھ کے سخاوت کی، سب سے اعلیٰ مال دے دے کے مخلوق میں سخاوت کی، ان چشموں سے بھی بڑھ گئی سخاوت میں، کوئی نعمتوں سے بھی بڑھ گئی۔ والشفیع الذی تنجی شفاعته، والشفیع الذی تنجی شفاعته وسعت امته من جاہ من درم۔ حضور وہ شفیع شفاعت کرنے والے ہیں کہ ان کی شفاعت میں نجات دے گی، قیامت اور آخرت کے اور دوزخ کے سب عذاب اور سزاؤں سے اور دوزخ کی آگ سے حضور کی امت کے گنہگاروں کو ان کی شفاعت میں نجات دے گی۔ هو الفصیح الذی، یہاں تھا هو الشفیع الذی، اب هو الفصیح الذی لیس مثیل له هذا الجوامع من معنى ومن کلام۔ اور وہ فصیح ہیں، ایسے فصیح ہیں کہ کائنات میں کوئی ان کا مثیل اور مثل نہیں ہے، اور وہ سارے جو جوامع اس کو احاطہ کر لیا اور ان کی گود میں آ گئے، کچھ جوامع معنی میں بھی اور کلمات و الفاظ میں بھی۔ وفاتح فتح اللہ القلوب بہ، وہ ایسے فاتح ہیں کہ ان کے صدقے سے اللہ نے دلوں کے تالے کھول دیے۔ والاعین العمی والآذان من صمم، آنکھیں بھی کھول دی، جو اندھی نابینا آنکھیں تھیں اور جو کانوں کے بہرے پن تھے وہ بھی کھول دیے۔ حضور ایسے فاتح ہیں کہ دلوں پہ توجہ کی تو دلوں کے تالے کھل گئے، کسی کی نگاہ پہ توجہ کی تو آنکھیں بینا ہو گئیں، کانوں پر توجہ کی تو کان بہرے تھے سننے لگ گئے۔ فَإِنَّهُ تَاجُ الرُّسْلِ وَالْعَبْدِيَّةُ، فَإِنَّهُ تاج الرسل بل ابدیتہ ہی زینۃ لعباد اللہ کلہم، یہ وہ ہے کہ جو رسولوں کے سر کے تاج ہیں، رسولوں کے سر کے تاج ہے، اور ان کی جو ابدیت اور بندگی ہے، ان کی بندگی کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کے بندوں کی زینت ہے، کل کائنات کے بندوں کی بندگی کی زینت ان کی بندگی ہے، یعنی بندگیوں کو ان کے بندہ ہونے پر فخر ہے اور رسولوں کو ان کے رسول ہونے پہ فخر ہے۔ نور بدا فانجلا غم القلوب بہ وزال ما فی وجوہ الدہر من غم، وہ ایسے نور ہیں کہ جب وہ چمک اٹھے، روشن ہو گئے اور چمک اٹھے تو سارے چھٹ گئے، دلوں کے کل غم چھٹ گئے، اور وہ غم چھٹنے کے بعد فرحاں شاداں روشن ہو گئے، اور جو پورے زمانے کے چہروں پر غم کے داغ تھے وہ بھی حضور کے اس نور سے دھل گئے اور زائل ہو گئے، زمانے کے چہروں کے داغ دھل گئے۔ قد جل عن سائر التمثیل مرتبتا، قد جل عن سائر التمثیل مرتبتا اذ فوقہ لیس الا اللہ فی العظم، وہ اتنا بلند رتبہ ان کو عطا کیا گیا کہ ان کی بلند رتبی اس کائنات میں ساری مثالیں نیچے رہ گئیں، اور مرتبے میں وہ کوئی شے ان کی مثال نہ رہی، اور مرتبے میں کوئی مثال ان جیسی نہ رہی، اتنی بلند اور بزرگی نصیب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے فوق، ان سے اوپر عظمت میں، کرامت میں ہے ہی کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ وَمَن مِثْلُهُ وَرَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةً لِفَضْلٍ مِّن رَّبِّنَا وَالنَّصْرِ وَالنِّعَمِ، اور ان کی مثل ہو بھی کون سکتا ہے، ان کی مثل وہ بھی کون سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہی تو واسطہ ہیں، وہ تو خود واسطہ ہیں، ہر اس فضل کا جو جس کو بھی رب کی طرف سے ملتا ہے اس کا واسطہ وہی ہے، ہر مدد کا
جو رب کی طرف سے کسی کو ملتی ہے اس کا واسطہ وہ ہیں، اور ہر نعمت کا جو رب کی طرف سے کسی کو ملتی ہے، جب ہر فضل، ہر مدد اور ہر نعمت کا واسطہ وہ ہے، تو کون سا فضل، کون سے نعمت ان کا مقابلہ کرے گی، ان کی مثل ہوگی۔ یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی فقد تحملت ذنبا فیہ لم اقبی۔ اے میرے سردار، میرے آقا، یا رسول اللہ، بڑھ کے میرا ہاتھ تھام لیجیے، میرا ہاتھ تھام لیجیے، میرا سہارا بن جائیے۔ میں نے گناہوں کا اتنا بوجھ اٹھا لیا ہے، گناہوں کا اتنا بوجھ اٹھا لیا ہے کہ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دب گیا ہوں، اس بوجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اب بڑھ کے میرا دامن تھام لے۔ ان لم تکن لی شفیعا فی المعاد فمن، ان لم تکن لی شفیعا فی المعاد فمن یجیرنی من عذاب اللہ والنقم۔ اگر آپ میرے شفیع نہ ہوتے، یا رسول، اگر آپ میری شفاعت کرنے والے نہ ہوتے تو مرنے کے بعد قیامت اور آخرت میں کون مجھے نجات دلاتا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی طرف سے آخرت کی سختیوں سے؟ آپ کے سوا کون بچاتا؟ ہواہ دینی و ایمانی و معتقدی، ہواہ دینی و ایمانی و معتقدی فإنہ کعبۃ الاسلام مستلمی۔ حضور کا عشق میرا دین ہے، حضور کا عشق ہی میرا ایمان ہے، اور حضور کا عشق ہی میرا عقیدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، چونکہ وہ خود اسلام کا کعبہ ہے اور وہی مقام استسلام ہے۔ وہ جو سلام کیا جاتا ہے کعبے کو، وہ کعبے کو نہیں حضور کو کیا جاتا ہے۔ ہم کعبے کو سلام کرتے ہیں، کعبہ حضور کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے میری حضور کا عشق دین بھی وہ ہے، ایمان بھی وہ ہے، عقیدہ بھی وہ۔ ہائے ہائے ودعت فی حبکم نومی والبسنی، ہائے ودعت فی حبکم نومی والبسنی تجردی فی حجرکم خلعۃ الثقب۔ ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں، جب سے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور اس محبت کے روگ میں نیند بھی جاتی گئی، چلی گئی ہے، اب میں آپ کی محبت کی کیفیت میں نیند کو بلا رہا ہوں کہ آ جا، آج کی رات آ جا، آج کی رات آ جا، اے نیند کبھی تو آ جا۔ اب آپ کی محبت میں حال یہ ہو گیا ہے کہ نیند کو بلاتا پھرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ البسنی تجردی فی حجرکم خلعۃ الثقب، کہ یہ جو میرا آپ کی محبت کے بعد تجرد میں ہو جانا ہے، تنہا تنہا رہنا ہے، ہر ایک سے کٹ جانا ہے، علیحدہ علیحدہ تنہا رہنا ہے، اس نے مجھے لباس پہنا دیا ہے آپ کے ہجر میں ساری بیماریوں کا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کسی کو کیا خبر کہ بیماری کیا ہے؟ آپ کے ہجر نے اس بیماری کا لباس پہنا دیا ہے۔ وما منعت لنفسی نوما بل لیلتی، ہائے ہائے، وما منعت لنفسی نوما بل لیلتی طالت علی فلم اصبح ولم انم۔ میں نے تو اپنی جان پر نیند کو منع ہی نہیں کیا تھا، میں نے خود نیند کو تو روکا ہی نہیں تھا کہ مجھے نہ آئے۔ میں نے کب روکا ہے نیند کو؟ میں نے نیند کو نہیں روکا تھا کبھی بھی، مگر ہوا کیا؟ بل لیلتی، بلکہ میری راتوں نے یہ، میری رات نے یہ کیا کہ میری رات خود اتنی طویل ہو گئی۔ میں نے نیند کو نہیں روکا تھا کہ نہ آئے، نیند کو میں نے نہیں روکا تھا، بلکہ ہوا یہ کہ میری رات بل لیلتی، بل لیلتی، میری رات طالت علیہ، مجھ پر اتنی طویل ہو گئی، مجھ پر اتنی طویل ہو گئی، فلم اصبح ولم انمی، اب نہ صبح ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ صبح آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، نہ صبح آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبرن علی کل مر فی محبتکم تبکی لدیک فراقن اعین الدیم، فما رأت مثلہ عین ولا سمعت،
فما رأت مثلہ عین ولا سمعت اذن کاحمد بین الخلق کلہم، کہ آج تک اس محبوب ہستی کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا تھا اور نہ کسی کان نے اس کی مثل کا سنا تھا جیسا محمد ہے ساری مخلوق میں۔ ایسا ہستی نہ آنکھ نے دیکھا تھا نہ کان نے سنا تھا۔ کفاہم ما باللیل والضحی شرفا، کفاہم ما باللیل والضحی شرفا والنور والنجم من آین اتت بہم، اور ان کی فضیلت پر اور شرف پر یہی کافی ہو گیا کہ اس نے ان کی زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے واللیل کہہ دیا اور ان کے چہرے کی قسم کھاتے ہوئے والضحی کہہ دیا۔ یہ جو واللیل و والضحی ہے حضور کی عظمت کے لیے تو یہی قسمیں کافی ہیں۔ اور پھر والنور والنجم، جو سورہ نور آ گئی اور جو والنجم آ گئی، یہ جو آیتیں آ گئی ان کی شان میں، ان سے بڑھ کر حضور کی عظمت کے لیے اور کیا دلیلیں ہیں۔ صلی علیک صلاۃ لا انقطاع لها مولاک ثم علی صحب وذی رحم، آپ کے مولا نے آپ پر درود و سلام بھیجا اور ایسی صلاۃ ایسا درود بھیجا کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ آپ کا رب آپ کا مولا آپ پہ ایسا درود و سلام بھیجا اس نے اور بھیج رہا ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد پھر صرف آپ پر نہیں، جو آپ کے یار تھے، غلام تھے، صحابی، ان پر بھی بھیجتا ہے وزیر رحمی، اور جو قرابت دار ہیں اہل بیت ان پر بھی بھیجتا ہے۔